عمر سے پوچھیں کیا جائز ہوتا ہے اور کیا جائز نہیں ہوتا. لہذا جتنا یہ ایک نوٹ اٹھائیں جی مجھے دیں, کوئی ایک نوٹ اٹھا کر دیں. یہ دیکھا ہے آپ نے, آپ میں سے سب سے جو چھوٹا بیٹھا ہوں, چھوٹا بچہ, چھوٹا وہی ہوگا نا جو بچہ ہوگا. اگر میں اس کو یہ 10 والا نوٹ دوں وہ اسے گرائے گا نہیں, اس کو اس کی بھی پہچان ہے, قدر کا پتہ ہے. اس مہنگائی کے دور کے اندر ہے پتہ. تو کم از کم جتنا ہمارا بچہ اس نوٹ کو عزت دیتا ہے, ہم سنت رسول کو اتنا تو دے دیں. یہ 10 والا نوٹ, یہ بچہ جس کو ہم کہتے ہیں بھی ابھی یہ بچہ ہے, عقل کے اعتبار سے بھی بچہ, ویسے بھی بچہ, عقل کا کچا, یہ کچا ہو کر بھی اس سے بڑی محبت ہے, اس کو گرنے نہیں دے گا. محبت ہوتی تو پھر یہ گڈر میں نہ جاتی, پھر یہ نالیوں کے اندر نہ جاتی, اس پر اس طرح نہ چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم محبت والے ہیں, عشق والے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, لیکن جو سنت رسول ہے اگر اس کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ گڈر میں جا رہی ہے, معاذ اللہ, اللہ نہ کرے, تو پھر مجھے بتائیے پھر عشق کہاں گیا. اس لیے عشق میں سارا کچھ جائز نہیں ہے اور سارا کچھ ناجائز بھی نہیں ہے. عشق محبت وہی قبول ہے جو رسول کی اتباع اور پیروی. ورنہ یہ نعرے تو پہلے والے بھی لگا چکے ہیں, نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں, ہم ہی اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں. یہ کنہوں نے نعرہ لگایا تھا؟ یہودیوں نے. اللہ نے ان کا نعرہ قرآن میں بیان کر کے پھر اس کی تردید بھی فرمائی. میں یہ خالی نعرے میرے تم محبوب ہو, میرا محبوب بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے جو میں کہوں اس پر عمل کرو. تو بھئی محبت بھی قبول ہوئی ہے, محبت بھی قبول ہوئی ہے جس کو حضور کی اتباع اور پیروی کی تائید حاصل. یہی آیت تو بیان فرما رہی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, ورنہ تو پھر گردن اتار دیتے ابو بکر صدیق. کن کا حیا فرمایا؟ حضور کے معاہدے کا حیا فرمایا. عاشق تو بہت بڑے تھے لیکن گردن نہیں کاٹی اس لیے کہ درمیان میں معاہدہ ہے رسول آ گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر گردن نہ ہوتی. ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی. انہوں نے پوچھنا نہیں تھا بھی حضور اب قانون کیا بنا ہے. ایسے لوگوں کے متعلق قانون وہ یہ سمجھتے تھے من سب نبی فقط. حضور نے آرڈر دے دیا, آپ پوچھنے کی ضرورت ہے, کسی عدالت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی عدالت نے یہ 1400 سال پہلے یہ قانون دے دیا ہے. اگر اس پر صحیح عمل ہوتا تو پھر یہ آج کل جو لفنگے اور 2 نمبر خبیث آ چکے ہیں, 1 نمبر بھی خبیث اور 2 نمبر بھی خبیث, یہ پھر یہ بک بک نہ کرتے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی دی ہوئی شریعت, اپنے نبی کا دیا ہوا جو نظام نبوت ہے, جو نظام خلافت ہے, جو نظام اسلام ہے, جو نظام قرآن ہے, جو نظام مصطفیٰ ہے, انہوں نے اس کو جام کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے نہ اپنے اوپر جاری کرنا ہے نہ ہمارے اوپر جاری کرنا ہے, جیسے کر لو کچھ نہیں ہوتا. 100 چوریاں کو چوری کر لے, ہاتھ نہیں کاٹیں گے. کیوں؟ اس ہاتھ سے اور جو چوریاں کروانی, اس ہاتھ سے اور چوریاں کروانی ہیں, اس لیے کاٹنا نہیں. کاٹ دیا تو پھر یہ مال کہاں سے آئے گا, ہم کیسے کھائیں گے؟ اسی طرح یہ نہیں. ہاں جی, تو یہ خرابیاں تباہیاں یہ جب تک رہیں گی امت کے حالات درست نہیں. کتنا آسان لفظ ہے, من سب نبی فقط. یہ حضور نے فقط اپنی لیے نہیں فرمایا, آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ذات مقدسہ تر من سب نبی جن نہ کرا, اس سے ہر نبی مراد ہے. جو کسی نبی کو گالی دے دے, کسی نبی کو گالی دے دے, وہ محمد الرسول اللہ ہوں یا آدم علیہ السلام ہوں, وہ نوح علیہ السلام ہوں, وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں, وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں, وہ یحییٰ علیہ السلام ہوں, وہ سلیمان علیہ السلام ہوں, وہ جس نبی کو کوئی ہو دے دے اس کی خیر نہیں ہے. اس کا سر کاٹ دو, اگر کٹ گیا تو اور راہ راست پہ آ جائے. ایک زنا کرنے والا پکڑا جائے اور اس کو سنسار کر دیا جائے, یا اس کو 100 کوڑے غیر شادی شدہ لگا دیے جائیں جیسے نظام اسلام کہتا ہے,
جب کوئی چور پکڑا جائے اور چوری ثابت ہو جائے، کتوں سے نہیں، کتوں سے نہیں، ہاں جی، یہ کتوں سے بڑھ کر انسان کی شہادت ہے۔ یہ کتوں کا درجہ جو ہے نا، یہ کتے خود انسان سے سیکھتے ہیں۔ کتوں سے جو چوری ثابت ہوگی اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ گواہی جو شرعی طریقہ ہے اس پر ثابت ہو جائے اور کتے کہیں یہ چور نہیں، اور شرعی عدالت کہتی یہ چور ہے تو وہ چور ہے، اگر ہاتھ کاٹ دیے تو تقریباً کم و بیش 1 سال تک کوئی چور چوری نہیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد کو جاری کر دینا، کس پر؟ ملزم پر نہیں، مجرم پر، جس کو جرم ثابت ہو گیا۔ ایک مجرم پر اللہ کی حدود میں سے ایک حد جاری کر دینا، یہ 40 سال جو رحمت اور برکت والی بارش ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی 40 سال رحمت اور برکت والی بارش اتنا برکت نہیں دے سکتی جتنی ایک حد جب جاری ہوگی تو اس سے زمین اور زمین کے افراد پاک ہوں گے۔ یہ نظام پاک کرنے آیا ہے، جو ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ تو پلیتیاں چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے اس پاک نظام کو رائج کیا جائے، وہ اللہ کی پاک کتاب دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ کی ڈال رکھنے کی توفیق آمین۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے یہ ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرما دے ہمارے حکمرانوں کو۔ اب جو حکمران ہو اپنی اولاد کو یہ قرآن پڑھائیں، اپنی اولاد کو وہ دین پڑھائیں۔ کیوں یہ پڑھنے جاتے ہیں امریکہ، ہمارا ڈاکٹر ادھر پڑھنے جاتا ہے، ہمارا وکیل ادھر پڑھنے جاتا ہے۔ آج تک سنا ہو کہ کوئی ہمارا عالم ادھر پڑھنے گیا ہو؟ نہیں، عالم نہیں گیا، باقی جاتے ہیں۔ جو ادھر جاتا ہے حکومت بھی اسی کی ہوتی ہے، جو ادھر کا پڑھا ہوا اس کو نہیں، جو ادھر کا۔ پھر جب وہ ادھر سے ریٹائرڈ ہوتا ہے تو ٹبر پہلے وہاں پہنچا ہوا، کیا رولا ہے بھی؟ حکومت یہاں، ٹبر وہاں، پھر بعد میں آپ بھی وہاں، پھر مرنے کے بعد یہاں، یہ کیا رولا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا جو طریقہ واردات ہے، اگر تم ووٹ دینے والوں اب تک نہیں سمجھے تو پھر تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہم وارداتی لوگ ہیں، ہم نے حکومتیں ایسے ہی چلانی ہیں، ووٹ دو جانا، یار معاملہ ووٹوں پر نہیں ہے، اس کے صحیح کرنے، یہ صحیح ہو جائے تو پھر یہ ہاتھ ادھر نہیں جائے گا، یہ کسی اور کی طرف۔ یہ تمہاری پرچی، چاہے وہ نوٹ والی پرچی ہو یا ووٹ والی پرچی ہو، یہ پھر 2 نمبر کی جیب میں اور 2 نمبر کے بکسے میں نہیں جائے گی، یہ پھر 1 نمبر کے بکسے میں۔ کوئی بنے یا نہ بنے اس بات کو آپ چھوڑ دیں، حق کا ساتھ دیں، حق کا، وہ تھوڑے کیوں نہ ہو، حق کا ساتھ دیں، کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ ہوگا۔ جہاں کوئی مجبوری درمیان میں نہ لائے، نہ پیر کی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مالدار کی، نہ کسی لٹیرے کی، کسی کو درمیان کے اندر گھسنے ہی نہ دیں، اس کو پاک کر لیں۔ اگر کوئی گھس گیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وہ جیسے چیخے نمرود جل رہا تھا اور چونچ کے اندر پانی لے کر کون پہنچی تھی پتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ بھی اس کی اس ایک بوند سے چیخے نے بجھ جانا تھا؟ نہیں۔ پوچھا گیا یہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا وفاداروں اور محبین کے اندر نام تو لکھا جائے گا نا۔ اور وہ جو پھونکے مار رہا تھا اس کے پھونک مارنے سے ڈبل ہو جانا تھا؟ نہیں۔ اس نے تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ بغض حسد بہت کچھ کروا جاتا ہے، جس سے نفرت ہو، جو ہو سکے ہم نے بھی پھونکے مارنے ہیں بھئی، جو بغض رکھتے ہیں وہ پھونکے ماریں، ان کے مارنے سے چیخنے زیادہ نہیں ہونا، اور جو محبت رکھنے والے ہیں وہ بود لائیں، بظاہر یہ بجھنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے ان کا نام ادھر ہی لکھا جائے۔ ہاں جی، نام ہی اگر لکھ دیا جائے نا کہ جی ادھر والے ہیں تو پھر بیڑا پھر بھی پالے۔ حضرت شیخ ابتار رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی کتاب ہے پندنامہ، درس نظامی کی جو ابتدائی کتاب ہے، اخلاقیات کے موضوع پر یہ ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم بے حد مکن۔ اگر تو نیکی نہیں کر سکتا تو پھر برائی بھی نہ کر، اپنی جان پر بے حد ظلم نہ کر،
اگر تو اپنوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، اپنوں کے خلاف بھی مت چل، یہ بھی اچھائی ہے اس کے اندر بھی۔ کم از کم ووٹ ادھر تو نہیں جانا چاہیے، ادھر نہیں جانا چاہیے، پھر آپ ادھر آئے گا، پھر ادھر نہیں جانا چاہیے، بس ادھر نہ گیا تو پھر ادھر ہی آئے گا یہ۔ لیکن یہ تب آئے جائے گا جب یہ ٹھیک ہو، یہ ٹھیک نہ ہو تو باہر والے نعرے ادھر ووٹ ادھر، محبت دل حسین کے ساتھ تلوار یزید کے ساتھ، نعرے والی محبت ادھر اور ووٹ والی تلوار یزید کے ساتھ، تو پھر تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی ظاہری باطنی منافقت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری سابقہ غلطیوں اور خامیوں کو معاف فرمائے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم زبان بھی سچی رکھیں گے، سچ اور حق کا ساتھ دیں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت حق پر رہنے کی اور حق پر مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔